أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر حمد و صلات کے بعد قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام و معززات محترمات سامعات، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جاء حبر من احبار اليہود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے بڑے علماء میں سے ایک عالم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تورات کا بغور مطالعہ کیا ہے اور وحی الہی کی روشنی میں ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی ایک انگلی پر رکھ دے گا، والارضین علی اصبع، ان ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اللہ اپنی دوسری انگلی پر رکھ دے گا، والجبال والشجر علی اصبع، دنیا کے تمام پہاڑ اور درختوں کو اکٹھا کر کے اللہ اپنی تیسری انگلی پر رکھ دے گا، والماء والثرى علی اصبع، دنیا کا سارا پانی اور ساری گیلی مٹی کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انگلی پر رکھ لے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور باقی جتنی مخلوقات ہوں گی ان سب کو جمع کر کے اللہ اپنی پانچویں انگلی پر رکھ لے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، انا الملک این ملوک الارض، آج حقیقی بادشاہی میری بادشاہی ہے، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، دنیا میں اکڑ کر چلنے والے، سرکشی اور بغاوت کی زندگی گزارنے والے اور درندوں کی طرح زندگی کو گزارنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جب کسی طرف سے جواب نہیں آئے گا پھر اللہ فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہت میں اکیلے اللہ کی ہے جو بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب یہودیوں کے عالم نے اللہ کی قدرت و طاقت، اللہ کی قوت اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حالت کا یہ نقشہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیان کیا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی، اور پھر آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ یہودی اور عیسائی اللہ کی قدر کو جانتے تو ہیں لیکن اللہ کی قدر کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ نے فرمایا جس تورات کے مطالعے کے نتیجے میں یہ یہودی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گواہی دے رہا ہے میدان محشر میں اللہ کی حالت کی، اس کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ساری زمینیں اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کی دوسری انگلی پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ قیامت کے دن کی یہ حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائے گا۔ آخری پارے میں سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے اذا دکت الارض دکا، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، سارے فرشتے کتار در کتار سب بستہ کھڑے ہوں گے اور تیرا رب فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فرشتے ایک طرف کتاریں بنائے کھڑے ہوں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سورہ کہف بتاتی ہے سارے انسان دوسری طرف سے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں فرمایا سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرمائے گا فیصلہ فرمانے کے لیے۔ کیسے نزول فرمائے گا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ البتہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اتنا عقیدتاً پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین مقامات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ نمبر ایک، صحیح بخاری کی مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے ہدایت کا طلب کرنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا، میں اسے رزق، بخشش، شفا اور ہدایت عطا فرماؤں۔ دوسرا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج، سارے حاجی میدان عرفات میں نہتے احرام کی 2 چادروں میں ملبوس اللہ کے سامنے آہوزاری اور تضرع و عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرے بندے میری عبادت میں کس قدر اجتماعی شکل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ اور تیسرا مقام یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ينزل الرب تبارک و تعالی فی ظلل من الغمام من العرش الى الکرسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے صحبان کے اندر عرش سے میدان محشر کے اندر نزول فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ حساب کتاب کا مرحلہ ہے، ہر کسی سے حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے اور سب سے میں نے حساب لینا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنی اندر کی بیماریاں، اندر کے فکر اور افکار و نظریات ظاہر کرو یا انہیں چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، جس طرح اللہ نے تمہارے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے افکار و نظریات کا بھی حساب لینا ہے۔ اور یاد رہے بعض اوقات اعمال کے حساب کے مقابلے میں فکر اور نظریے کا حساب زیادہ کڑا اور سخت ہوگا۔ حساب کیسے ہوگا؟ حساب کی 2 صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلک، جس بندے سے قیامت والے دن اللہ نے حساب لیا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئی، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو کہتا ہے سورہ انشقاق میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ نے قیامت والے دن آسان حساب لینا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں جس سے اللہ نے حساب لیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ در حقیقت حساب کی 2 کیفیتیں ہوں گی۔ نمبر 1، پہلی کیفیت حساب عرض ہوگا، دوسری کیفیت حساب مناقشہ ہوگا۔ حساب عرض یہ ہے کہ پوری زندگی کے معاملات اللہ نے ریکارڈ میں رکھے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا عطا اللہ تیرے یہ معاملات ہیں، سترتہ فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی میں اپنی رحمت سے تیری پردہ پوشی کر کے تیرا بیڑا پار کر کے تجھے جنت نصیب فرما رہا ہوں۔ یہ ہے صرف اعمال کو پیش کرنا اور دکھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح کا حساب نصیب فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا حساب حساب مناقشہ ہوگا، لیس احد یناقش الحساب یوم القیامۃ الا عذب، جس کے سامنے ریکارڈ رکھ کے اللہ نے مناقشہ کر لیا، کوشچن اور سوال کر لیا کہ یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کی تباہی و بربادی کافی ہے، اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے کڑے، سخت اور مناقشے والے حساب سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اور یہ جو حساب ہے، اس حساب کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر کسی سے حساب لینا ہے، کوئی نیک ہو یا برا ہو، سب سے حساب لیا جائے گا۔ حساب سے صرف ایک جماعت محفوظ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ان سے حساب نہیں ہونا کہ تم نے زندگی میں کیا معاملات کیے تھے، ہاں ایک چیز کا ان سے حساب ہونا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں پارے میں فرماتا ہے کہ جس چیز کا میں نے ان سے حساب لینا ہے سورہ میدہ میں ذکر کیا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، میں انبیاء اور رسولوں سے پوچھوں گا جو شریعت میں نے تمہیں دی تھی، وہی دی تھی، کیا تم نے امت تک پہنچائی تھی، اور امت نے تمہارے اس پیغام اور میسج کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ صرف اتنا سوال اور اتنا انبیاء علیہ السلام سے حساب ہونا ہے۔ زندگی کے معاملات کے حساب سے انبیاء علیہ السلام مستثنا ہے، باقی ہر مسلمان، غیر مسلم، کافر، نیک، برا، اچھا، سب سے حساب ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حساب ڈائریکٹ لینا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ ہاں، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک احساس، ایک شرف اور تمغہ عطا کیا ہے کہ حساب کے معاملے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، اللہ نے میری امت کو یہ شرف اور تمغہ امتیاز عطا کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو 70,000 ہیں، ان میں سے مع کل 1070,000، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 نے بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری نے ایک اور روایت لائے ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے لفظ ہیں مع کل واحد من الالفین سبعا من السبعین الفا 70,000، کہ ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت صحیح ہے کہ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ نبی اسلام نے پھر ان کی خوبیاں بھی بیان کی کہ هم الذین لا یسترقون، وہ کسی سے دم نہیں کرواتے ہوں گے، ولا یکتمون، وہ داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی اس وقت میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہے، اور بدشگونی کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کسی آواز سے بدشگونی لینا، نمبر 2 کسی جگہ سے بدشگونی لینا، نمبر 3 کسی وقت سے بدشگونی لینا، نمبر 4 کسی کو دیکھنے سے بدشگونی لینا۔ کسی کو دیکھ لیا، آج صبح صبح میں نے تجھے دیکھا ہے، سارا دن مجھے نفع حاصل نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے، عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی آواز آ گئی، یہ آواز بتا رہی ہے کہ آج ہم نے کامیابی حاصل نہیں کرنی، یہ بدشگونی ہے۔ کوئی چیز سن لی، آواز آ گئی، یہ دوسری کیفیت ہے۔ تیسری کیفیت کوئی وقت گزر رہا ہے، جیسے بعض لوگ شوال میں شادی نہیں کرتے، نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، یا سفر کے مہینے کو، یہ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کہ اس جگہ بیٹھ کر یہ بات کی تو نحوست کا ذریعہ ہے۔ ان 4 چیزوں کو منحوس سمجھنا، وقت کو، جگہ کو، کسی آواز کو یا کسی چیز کو دیکھ کر، یہ ان لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آپ نے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے، یہ حساب کتاب سے محفوظ لوگ ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں، جب یہ لوگ حساب کتاب سے محفوظ ہوں گے تو انبیاء علیہ السلام تو بالاولیٰ حساب کتاب سے محفوظ ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حساب کرنا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز میں اگر بندہ پاس نکلا تو باقی معاملات میں بھی پاس ہونے کی امید ہے، وگرنہ باقی عبادات میں بھی پاس ہونے کی امید نہیں ہوگی۔ 5 وقت کا نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ اللہ نے کسی مسلمان اور انسان کے خون کے بارے میں کرنا ہے۔ سنن نسائی میں یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلے فیصلہ نماز کا ہونا ہے، اور معاملات میں سب سے پہلے فیصلہ کسی کے خون کا ہونا ہے، کسی کے قتل کا ہونا ہے۔ اول ما یقضی
بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ کسی کا ناحق خون ہمارے ہاتھوں سے نہ بہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جس بندے نے کسی مسلمان یا انسان کا خون ناجائز اتنا بہایا کہ انما یذبح دجاجۃ، جتنا مرغی کو ذبح کرنے سے چند قطرے خون کے بہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کرنے کے لیے جنت سامنے لائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں۔ جب یہ جنت میں جانے لگے گا وہ خون اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، اور پورے میدان محشر میں یہ ذلیل ہوتا پھرے گا۔ یہ صرف اتنا خون بہایا جتنا مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں قتل ہو جائے وہ کتنی بڑی بربادی ہے۔ یاد رہے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے کسی بندے کی جان اور خون کا حساب ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں معاملات میں پاس فرمائے۔ یہ جو پہلا مرحلہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا ہو جائے گا، دوسرا مرحلہ ہے وزن اعمال کا مرحلہ، اعمال کو تولنے کا مرحلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ ایک ہی ترازو ہوگا جو تمام امتوں کے لیے ہوگا، اور یہ انصاف کا ترازو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کرنا ہے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، اور اس کے درمیان میں کانٹا ہوگا جس میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوگی کہ وہ رائی کے ذرے کے برابر فرق کو بھی نمایاں اور واضح کر دے گا۔ رائی کے ذرے کے برابر بھی فرق کو، یہاں پر تو پاؤ شٹانگ کو کانٹے والا جو یہ میزان اور ترازو ہوتا ہے وہ تول میں نہیں لاتا، وہاں پر ذرے کو بھی وہ متعین کر دے گا، نمایاں اور واضح کر دے گا، کیونکہ انصاف کا ترازو ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتا ہے رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، ترازو اس کو بھی واضح طور پر لے آئے گا۔ قرآن کا دوسرا مقام وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میزان برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، جن کے نیکیوں والا پلڑا بھاری نہ ہوا، ہلکا ہو گیا، وہ قیامت والے دن خسارے کا سامنا کرے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ من چاہی اور خواہش والی زندگی نصیب فرما دے گا۔ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی وادی حاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ حاویہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات وزن اعمال کے بارے میں عقیدے کی چند باتیں غور سے سنیں۔ پہلی بات، یہ جو ترازو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا بنایا ہے، اتنا وسیع و عریض بنایا ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے لواسیتہن، تو وہ پلڑا اتنا وسیع ہے کہ یہ ساری مخلوقات اس پلڑے میں سما جائیں، اس پلڑے میں سمو جائیں، اتنا وسیع ترازو ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا وزن کرنا ہے۔ عقیدے کی بات، دوسری بات میزان کے حوالے سے 3 چیزیں میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے تولی جائیں گی۔ پہلی چیز میدان محشر میں جو پوری انسانیت کے سامنے تولی جائے گی وہ ہمارے اعمال نامے ہیں، صحیفے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا اعمال نامہ حاضر ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں ریکارڈ ہے، تو اپنے اعمال نامے کا مطالعہ کر، سٹڈی کرنے کے بعد تجھے خود پتا چلے گا کہ اس میں رائی کے ذرے کے برابر نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ اعمال نامے تولے جائیں گے، اور صحیح بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے۔
جو اعمال نامے ہم کر رہے ہیں، اس کے جو تیار ہو رہے ہیں، یہ قیامت والے دن تولے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موحد بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کرے گا۔ 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، کل سجل مثل مد البصر، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا اور چوڑا وسیع و عریض ہوگا کہ جتنا تا حد نگاہ فاصلہ ہوتا ہو۔ اتنے لمبے رجسٹر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اتنکر من ھذا شیئا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ بندہ کہے گا لا یا رب، اے رب میں اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، ساری باتیں صحیح لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ پوچھے گا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے نگران فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ کہے گا اللہ کسی قسم کا ظلم بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا پھر تیرے اوپر آج بھی ظلم نہیں ہوگا، تیرے نیکیوں میں ہمارے پاس ایک چٹھی موجود ہے، ایک لیٹر رکا اور ایک خط موجود ہے۔ وہ خط اور رکا لایا جائے گا، بندہ دیکھے گا چھوٹی سی پرچی ہے، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، پرچی والی حدیث، اور بندہ برتہ حیرت میں چلا جائے گا، حیران و ششدر ہو جائے گا اے اللہ این البطاقۃ من هذه السجلات، ان 99 تحت نگاہ رجسٹروں کا مقابلہ یہ پرچی کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا آج ہم نے انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے، دوسرے پلڑے میں یہ پرچی رکھی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے فتاشت السجلۃ وثقلت البطاقہ فتاشت السجلات، جب اس کا وزن کیا جائے گا پرچی والا پلڑا اس طرح جھک جائے گا کہ جیسے اس کے اندر 14 طبق اٹھا کر کے رکھ دیے گئے ہوں، اور 99 رجسٹر گناہوں والا پلڑا اس طرح اوپر ہو جائے گا جیسے اس کے اندر ذرہ برابر بھی وزن موجود نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کھولو اس کو، جب کھولا جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا پورے فہم کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور شرائط کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کو اس کی کامیابی کے لیے ضامن بنا دے گا۔ یہ ہے پہلا نمبر کے اعمال میں سے جو وزن ہونا ہے وہ اعمال نامے کا ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کا وزن ہوگا، اور انسان کا وزن جسامت، حجم، فزیکلی اعتبار سے نہیں ہوگا، روحانیت، فکری اور نظریاتی اعتبار سے ہوگا کہ اندر اس کے دل اور دماغ میں افکار و نظریات کیا تھے، اس اعتبار سے اس کا وزن بڑھے گا بھی کم بھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سلسلہ حدیث و صحیحہ کی حدیث ہے، یؤتی بالرجل السمین یوم القیامۃ فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ ترازو کے پلڑے کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا، کیونکہ فکری طور پہ بالکل کھوکھلا ہوگا، اللہ کی توحید کے بارے میں بالکل عاری اور خالی ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کے بارے میں فکر کو مضبوط کرنے سے بالکل فیل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف آپ حدیث بارہا سن چکے، ایمانیات کے باب میں بھی ایک مرتبہ میں آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کی کمزور سی پنڈلیاں جب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے وزن شخصیات کا، فکر کی بنیاد پر اللہ ہمیں اپنے افکار و نظریات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، نحیف اور ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ترازو والے پلڑے میں ہماری حیثیت نکل آئے۔ وگرنہ میرے اندر کتنی جسمانی طاقت کیوں نہ ہو، میں پہلوان کیوں نہ ہوں، اگر میری فکر اور نظریات مضبوط نہیں ہے، رائی کے ذرے کے برابر بھی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کا وزن کرنا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا آخری باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے نیکیوں اور گناہوں کو تولنا ہے۔ ان لوگوں کا رد کیا ہے جو فکر میں، اپنے افکار و نظریات میں عقل کے پجاری ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں اور برائیاں ہیں ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، ان کا جسم نہیں ہے، ان کا حجم نہیں ہے، تولا کیسے جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں کئی اللہ کے نبی کی زبانی اور قرآن کے الفاظ میں واضح طور پر بتایا کہ تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، نیکیوں اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا، چاہے وہ آراز ہوں یا اجسام ہو، کسی چیز کا جسم موجود ہو یا نہ ہو۔ جس چیز کا جسم موجود نہ ہو اردو ادب میں اسے آراز کہتے ہیں، یعنی اس کا تصور تو ہے لیکن وجود نہیں ہے، حجم اور جسامت اور باڈی نہیں ہے۔ جیسے سفر کرنا ہے، سفر کا تصور تو ہے لیکن کوئی کہے کہ یہ سفر کی باڈی ہے، جسم ہے، نہیں۔ جیسے بخار ہے، بخار کا تصور تو موجود ہے لیکن اس کی باڈی نہیں ہے، کوئی کہے یہ چیز بخار ہے، نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو عقل کے پجاری ہیں انہیں دکھایا ہے کہ اگر عقل کو بھی معیار بناتے ہو، اللہ کا یہ فیصلہ دنیا میں تمہیں سمجھا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ جو اعمال تم نماز پڑھ کے جاتے ہو اگرچہ اس کا وجود نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ وجود عطا کر دے گا۔ جو صدقہ تم کرتے ہو اللہ اس کو وجود عطا کر دے گا۔ جو سچ تم بولتے ہو اس کا اگرچہ حجم اور باڈی نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ نے عطا کر دینی ہے۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، گاڑی ہے، گاڑی کا حجم ہے، گاڑی کا باڈی ہے، لیکن گاڑی کی جو رفتار ہے یہ آراز ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے میٹر کے ذریعے انجینئر نے ہمیں بتا دیا کہ اب یہ 60 کی رفتار پہ جا رہی ہے، اب 80 کی، اب 100 کی رفتار پہ جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جس چیز کا جسم موجود نہ ہو، تصور موجود ہو، اس کو بھی پیمائش اور احاطہ معلومات میں لایا جا سکتا ہے۔ بخار ہے، ہمارا جسم تو ہے، جیسے بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو بخار ہے، بخار کی باڈی نہیں ہوتی، وجود نہیں ہوتا، حجم نہیں ہوتا، لیکن تھرمامیٹر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا مقدار ہے، کیا وزن ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن اسی طرح ہمیں معلومات دینی ہے، اور قیامت والے دن اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں اور نبی کی زبانی کئی اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے توحید۔ جو بندہ عقیدے کے باب میں ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہے، ایمانیات کا جو مسئلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ روز روشن کی طرح عیاں اور افشاں اور نمایاں کیفیت میں وہ فکری بنیادوں پر مضبوط کھڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ ابھی حدیث آپ نے سنی، صرف لا الہ الا اللہ والا کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ کئی کلمہ سکھا دے، کوئی وظیفہ بتا دے جس کے ذریعے میں تجھ سے دعا بھی کروں، تیرا ذکر بھی کروں۔ اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر عرض کرنے لگے، اے اللہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس کے اندر رہنے والی ساری مخلوقات میرے علاوہ اور ساتوں زمینیں اور اس کے اندر رہنے والی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ نکلے گا۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بندے کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر بندے کا حسن اخلاق نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے ترازو کے پلڑے میں نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرنے والی جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ صرف کسی کو مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے، اخلاق حسنہ کسی کو سلوٹ اور کسی قسم کا اکرام کرنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق حسنہ کی 3 شرطیں ہیں، اس نے اخلاق کی 3 بیس اور بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 طلب الحلال، اس نے اخلاق والا بندہ اپنے اقوال میں، افعال میں، تجارت و کاروبار میں حلال کا متلاشی ہوتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، وہ اپنے بول چال میں، اپنی آنکھوں کے استعمال میں،
اپنے کانوں کے سننے میں، اپنی زندگی کے تمام امور و معاملات میں حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، والتوسعۃ علی العیال، حسن اخلاق والا بندہ دوستوں کے ساتھ اچھا رہنے سے پہلے اپنی فیملی اور اراکین فیملی، ممبران فیملی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، بعد میں دوسروں کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی شرطیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دینے والا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اپنی زبان کو لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی کام سے روک نہیں سکتا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج میں مصروفیت کے وقت ذکر الہی کے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ ذکر الہی خاموش رہنے سے بہتر ہے، قیامت والے دن ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھاری کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے، بخین لخمس ما اثقلہن فی المیزان، کیا ہی کہنے کس قدر عالی شان مقام ہے، کس قدر ہی اچھے ہیں یہ 5 چیزیں جو اللہ کے بارگاہ میں نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دینے والی ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ الوالد، کسی کا معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے، اللہ تھا تو میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا حصہ تھا، لیکن تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دو۔ فیحتسبہ الوالد، والد کہتے ہیں اللہ اس مصیبت کے وقت کہ جب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھن گئی، میں پھر بھی تیرا شکر بجا لا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ اور حدیث بخاری آخری حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ان پڑھ بندہ، معصوم بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ اتنے مختصر سے کلمے قیامت والے دن ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو بوجھل اور بھاری کر دینے والے ہوں گے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، کوئی بندہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر تہ دل سے الحمدللہ کہہ دے، وہ پلڑا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے اندر سمونے کی کیفیت اور وسعت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تملأ المیزان اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اتنی بڑے پیکج اور گولڈن آفر کے باوجود میری اور آپ کی زبان پہ الحمدللہ کا کلمہ جاری نہ ہو، پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وضو کر کے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسجد نبوی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے آنے سے پہلے آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ جویریہ اپنا مصلی بچھا کر فجر کی نماز کا اہتمام کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھائی، بعد کے اذکار کیے، صحابہ کے سوالوں کے جواب دیے، تعبیرات بتائیں خوابوں کی، پھر اللہ کے نبی اشراق پڑھ کے گھر گئے، دیکھا سیدہ جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کر رہی ہے۔ یہ تھی اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر کے ساتھ ربط تعلق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت سے اسی حالت میں ہو؟ ما زلتی منذ فارقتکی علی حالکی، کہنے لگی جی اللہ کے نبی اسی وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے بعد، تجھ سے رخصت ہونے کے بعد میں نے لقد قلت بعدک 4 کلمات 3 مرات، 4 ذکر کے کلمے صرف 3 مرتبہ کہے ہیں، لو وزنت بما قلت لوزنتہن، اگر ان 4 کلموں کا وزن اس پورے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ذکر کے ساتھ کیا جائے تو وہ 4 کلمے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وزنی ثابت ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ
ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته، 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اللہ نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ ساتھ جو قیامت والے دن نیکیوں والا پلڑا بھاری کرنا ہے، وہ چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے حلال مال میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرہ من کسب الطیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز قبول کرتا ہے جو پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے دانے کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے۔ اللہ دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ جب قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، یہ کھجور کے دانے کے برابر کیا ہوا صدقہ حتی تکون مثل الجبل، احد پہاڑ کے برابر نیکی والے پلڑے میں رکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھاری کر دے گا، حیثیت والا بنا دے گا۔ اور اسی طرح کسی مسلمان آدمی کی جنازہ میں شرکت کرنا، نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرنا، بندے کے نیکی والے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صرف جنازہ پڑھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 احد پہاڑ کے برابر، اور اگر 7 تدفین میں بھی شریک ہو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور سلسلہ حدیث و صحیحہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہو اثقل فی میزانہ من احد، یہ جو ایک کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک کی رات اس کے لیے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری کر دے گا۔ یہ حدیث جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلی مرتبہ سنی، اس وقت اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا چکے تھے۔ صحیح مسلم کھولے، عبداللہ بن عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے چین اور بے قرار ہو گئے، جیسے آج کل کوئی گولڈن آفر آئی ہوئی ہو ہمارے سٹی شہر لیاقت پور کے اندر، اور ٹائم گزرنے کے بعد اس کا پتہ چلے ہم کفے افسوس ملتے ہیں اور افسودہ ہو کر کہتے ہیں کاش 2 دن پہلے جب یہ ٹائم تھا مجھے پتہ چل جاتا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے لقد فرطنا فی قراریت کثیرا، اے افسوس اگر یہ اتنی عظیم نیکی ہے تو پھر ہم نے کئی ایک نیکیاں اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے میں سستی کی ہے، ہم محروم رہ گئے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہم سے چھن گئی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نزول فرمانا، اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ، اس کے بعد وزن اعمال کا مرحلہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اعمال نامے کا مرحلہ شروع کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں بولتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے جو ہماری زبان جنبش کرتی ہے اور حرکت کرتی ہے، کلمہ نکلتا ہے، فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ۔ اور پھر قرآن نے 2 مقام پر نقشہ کھینچا سورہ انشقاق میں، جو بندے وزن اعمال میں نیکیوں والے پلڑے کو بھاری پانے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا، اور جو نیکیوں والے پلڑے کو ہلکا پانے والے ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ان کی کمر کے پیچھے سے انہیں تھمایا جائے گا۔ سورہ حاقہ بتاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا اے لوگو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آج اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں نے یقین کیا تھا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میرا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور قیامت والے دن مجھے اللہ نے دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج اللہ نے میری من پسند زندگی مجھے عطا کر دی ہے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا مکانات اور بالا خانے میری زندگی کا مقدر بن چکے ہیں، قطوفہا دانیہ، جس کے اندر پھل بالکل قریب ہے، اور میں اپنی چاہت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کہے گا لا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں جانتا ہی نہ کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرے اعمال نامے کے مجھے تھمائے نہ جاتے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش موت کے وقت ہی معاملہ تمام ہو جاتا اور اس کے بعد والی زندگی کا مرحلہ آتا ہی نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس افسوس سے بچ کر اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قیامت والے دن فیصلے کے متعلق یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، حساب کے بارے میں اپنی فکر کو مضبوط کر کے حساب کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وزن اعمال کے بارے میں اپنی فکر کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر کے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اعمال نامے کے متعلق ہر وقت ہمیں یہ سوچ بنانے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو کچھ کر رہا ہوں لکھا بھی جا رہا ہے، وقت بھی میرا گواہ بن رہا ہے، اور جس جگہ بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہوں یہ جگہ بھی میری گواہ بن رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق فکر بنانے کی توفیق